مطالبہ ایک عذاب کا تھا، دوسرا مطالبہ معجزے کا تھا۔ اللہ نے عذاب والا ان کا مطالبہ پورا کیا قحط کے ذریعے۔ 7 سال تک اللہ نے ان پر قحط مسلط کر دیا۔ پھر ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، مدینہ طیبہ، منت کی، آپ نے دعا کی، اللہ نے قحط ان سے دور کر دیا۔ سورۃ الدخان میں بھی تذکرہ کریں گے، سورۃ نحل میں بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ عذاب والا ان کا مطالبہ پورا ہوا قحط کے ذریعے۔ مجھے قحط کا لفظ سنا دیں۔ ان کا عذاب والا مطالبہ پورا ہوا کس ذریعے؟ دوسرا ان کا مطالبہ تھا معجزے کا۔ معجزے کا اللہ نے مطالبہ پورا کیا اسراء اور معراج والے معجزے کے ذریعے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ عذاب مانگتے ہو، قحط آ گیا۔ معجزہ مانگتے ہو، اسراء اور معراج والا معجزہ ہم نے تم کو دکھا دیا۔ اب نہیں مانتے، عذاب کے لیے تیار رہو۔ لیکن ان کا نہیں، ہمارے کچھ شبہات ہیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ کم از کم عذاب سے پہلے ان سوالات کے جواب تو دے دیں، ان شبہات کے جواب تو دے دیں۔ تو اللہ نے عذاب نازل کرنے سے پہلے، بالکل ان کو تباہ و برباد کرنے سے پہلے ان کے شبہات کے جواب سورۃ الکہف میں دے دیے۔ یہ مضامین کا ربط سمجھ آ گیا؟ اب مجھے مطالبے سنائیں ان کے۔ مشرکین مکہ کے کتنے مطالبے تھے؟ ایک مطالبہ عذاب کا، دوسرا مطالبہ معجزے کا۔ عذاب والا ان کا مطالبہ کیسے پورا ہوا؟ قحط کے ذریعے۔ اور معجزے والا مطالبہ کیسے پورا ہوا؟ اسراء اور معراج والے معجزے کے ذریعے۔ تو اب ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، بالکل تباہ و برباد ہو جاتے۔ انہوں نے کہا ہمارے کوئی شبہات ہیں، کم از کم ان کے جواب تو دے دو، ہماری تسلی ہو جائے۔ اللہ نے 4 شبہات کے جواب سورۃ الکہف میں دے دیے۔ اب سورت کا دعویٰ لکھیں، جو علماء کرام ہیں نا وہ عربی میں لکھیں۔ نفی علم الغیب، اصل عبارت ہے نفی علم الغیب۔ میں ذرا آسان کر رہا ہوں۔ نفی علم الغیب عن العباد الصالحین عن عین، عن العباد الصالحین، عن العباد الصالحین، ودفع الشبہات الاربع۔ عبارت بنے گی ودفع الشبہات الاربع بحال الصالحین، بحال الصالحین۔ اب اردو والے اردو میں لکھے، میں عربی میں دوہرا دیتا ہوں۔ نفی علم الغیب عن العباد الصالحین ودفع الشبہات الاربع بحال الصالحین۔ اردو والے اردو میں لکھیں نفی شرک فی العلم اور 4 شبہات کا جواب۔ اب میری طرف دیکھیں، اب نیچے نہیں دیکھنا۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے میں حضرت شیخ القرآن راولپنڈی والوں کا انداز بیان کرتا ہوں۔ 4 شبہات کے جواب اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ پہلا شبہ ان کا تھا اصحاب کہف کے متعلق۔ نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ پہلا ان کا شبہ تھا اصحاب کہف کے متعلق۔ وہ کئی 100 سال غار میں سوئے رہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج ان سے ہٹ جاتا تھا، تو طاقتیں تھی نا، متصرف تھے نا، اختیارات ان کے تھے نا، اس لیے ان کے نام پر مشرکین 7 روٹیاں دیا کرتے تھے اور 8ویں روٹی ان کے کتے کے نام کی دیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا شبہ تھا اصحاب کہف کے شبے کے بعد، یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی طرز بیان کر رہا ہوں۔ قبرستان میں لکڑی اگر کوئی توڑ دے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے ان کی طاقتیں ہیں نا۔ جنات کو وہ پکارا کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ جنات متصرف ہیں، یہ ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو قبرستان میں لکڑیاں بندہ توڑے اور نقصان پہنچاتے ہیں، یہ سارے شیاطین کام کرتے ہیں، اور کام اللہ کرتا ہے اور تم نسبت شیاطین کی طرف کرتے ہو۔ میں آپ کو شبہات لکھواتا ہوں، پہلے آپ انداز سن لیں۔ تیسرا شبہ تھا ان کا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام نے کتنے عجیب کام کیے، کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا، دیوار بنا دی، تو اختیارات ان کے تھے نا۔ اور چوتھا ان کا شبہ تھا ذوالقرنین کے متعلق، وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، بڑے اس کے پاس اسباب تھے، تو اس کو بھی تو اختیارات حاصل تھے نا۔ یہ انداز ہے حضرت شیخ پنڈی والوں کا، میں ابھی آپ کو لکھواتا ہوں۔ اور حضرت شیخ پنجپیر کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس صورت کے اندر نفی علم غیب ہے۔ نفی علم غیب کس انداز میں ہے کہ اصحاب کعب عالم الغیب نہ تھے، ان کو تو اپنے سونے کے وقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو تم غیبانہ پکارا کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، ورنہ کشتی والا، قتل والا، دیوار والا سوال نہ کرتے۔ اور نمبر 4، ذوالقرنین بادشاہ بھی عالم الغیب نہ تھا۔ سبق میں آئے گا، سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا، ذوالقرنین کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی، قوم کو ذوالقرنین کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو عالم الغیب ہو وہ دوسروں کی زبان سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرت شیخ پنجپیر کا انداز ہے۔ اب میں آپ کو پہلا شبہ لکھوا دیتا ہوں، آپ ذرا لکھیں شبہ، اور لکھنا ہے آپ نے ام حسبت ان اصحاب الکہف، اس مقام پر سامنے شبہ لکھ لیں، صفحہ 266، اس کے سامنے شبہ لکھ لیں۔ اصحاب کہف، قلم جلدی چلائیں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ اصحاب کہف اتنا عرصہ غار میں پڑے رہے، ان کو دھوپ بھی نہ لگتی تھی، تو وہ اللہ کی عطا سے متصرف تھے۔ لہذا مشرکین ان کی نظر و نیاز دینے لگ گئے۔ اب آ جائیں صفحہ 370 پر، 270 آخری 2 سطریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کے سامنے لکھے شبہ نمبر 2۔ مشرکین جنات کو پکارتے، کام ان کے اللہ کرتا، وہ سمجھتے یہ کام جنات نے کیا ہے۔ اب تیسرا شبہ 271 صفحہ 7 والا جو ہے نا، اس کی بالکل آخری سطر ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس کے سامنے لکھیں شبہ نمبر 3۔ موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہ تھے،
لیکن خضر علیہ السلام غیب دان اور متصرف تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی امور غیبیہ بیان کیے. صفحہ 373 پر آ جائیں. بالکل آخری 2 سطریں ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کے سامنے لکھیں شبہ نمبر 4. ذوالقرنین کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی تھی. وہ متصرف اور کارساز تھے. میں نے آپ کو سورت کا ربط بھی سنا دیا، سورت کا دعویٰ بھی لکھوا دیا، 4 شبہات بھی عرض کر دیے. اب میں سورت کے امتیازات عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. امتیازات سورت کا مطلب کہ جو مضامین اس سورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. اصحاب کہف کا قصہ اس سورت میں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ اس سورت میں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. ذوالقرنین کا واقعہ اس سورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا. اس ہماری بات کا عنوان کیا ہے؟ امتیازات سورت. ویسے میں نے امتیازات بہت سارے لکھے ہیں جو مضامین اس سورت میں ہیں، پورے قرآن میں نہیں ہیں. میں نے 3 امتیازات آپ کو بتا دیے. اصحاب کہف کا قصہ 1، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ 2، ذوالقرنین کا قصہ 3. یہ اس صورت میں مضامین ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیں. مشرکین مکہ نے نضر ابن حارث، اس کا ذکر سورۃ لقمان میں بھی آئے گا. یہ جو نضر ابن حارث تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اور عقبہ ابن ابی معیط توئے کے ساتھ ان دونوں کو بھیجا مدینہ طیبہ کہ تم جا کر جو مدینہ طیبہ کے اندر اہل علم یہود رہتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھو. یہ دونوں گئے، ان سے ملاقات کی، حال احوال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے جواب دے دیے تو یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور اگر جواب نہ دے سکا تو اللہ کا سچا پیغمبر نہیں. خیر یہ دونوں واپس آئے، قریش مکہ کو بتایا تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے. وہ کون نوجوان تھے جو اتنا طویل عرصہ غار میں سوئے رہے؟ نمبر 2، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگایا؟ اور نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کل جواب دوں گا. اللہ کی قدرت کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. مسلسل 15 دن تک وہی. ایک عورت تھی بڑی مکار، اس نے کہنا شروع کر دیا بدع محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اس پر رب ناراض ہو گیا ہے. معاذ اللہ جو شیطان اس کے پاس آیا کرتا تھا نا، اس کو خبریں بتاتا تھا، اس نے آنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں جواب دینا. تو تمام مکہ والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ پر اللہ ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ جو شیطان آیا کرتا تھا اس نے آنا بند کر دیا ہے، ہمیں کیوں جواب نہیں بتاتا. 15 دنوں کے بعد اللہ کریم نے یہ سورت نازل کی، سوالات کا جواب دیا.
ایک سوال کا جواب سورت بنی اسرائیل میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والے صحابہ کو فرماتے تھے یہ آیت فلاں صورت میں لکھو، یہ فلاں میں لکھو، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ۔ یہ ترتیب توقیفی ہے، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھوایا۔ تو وہ سوال، اس کا جواب سورت بنی اسرائیل میں روح والا، اور 2 سوالوں کا جواب اس سورت کے اندر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیں۔ ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دوں، الحمد شریف کھولیں جی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ سورت الفاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ، یہاں ہاتھ رکھیں۔ سورت الانعام پہلا صفحہ کھولیں۔ جو ساتھی کھولے نا مجھے بتا دیا کرے، یہ صفحہ ہے 116۔ الحمدللہ الذی خلق السماء، یہ بھی سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، یہاں بھی ہاتھ رکھیں۔ سورت الکہف پر آ جائیں، سورت کہف بھی شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، یہ صفحہ 265۔ اس کے بعد آ جائیں سورت سبا پر، نشانی رکھنی ہے۔ صفحہ 386، سورت سبا بھی شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ تو اب ذرا پیچھے دیکھیں، سورت الفاتحہ الحمدللہ سے شروع، سورت الانعام الحمدللہ سے شروع، سورت الکہف الحمدللہ سے شروع، سورت سبا الحمدللہ سے شروع۔ اب میری طرف دیکھیں، وہاں ہاتھ رکھیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورت الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور چلا آتا ہے سورت المائدہ کے آخر تک۔ اس پہلے حصے میں خالقیت کا بیان ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بس آپ خالقیت کے لفظ پر غور کریں۔ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے لے کر سورت المائدہ کے آخر تک، اس میں کون سا مضمون ہے؟ خالقیت۔ دوسرا حصہ سورت الانعام سے شروع ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے آخر تک۔ دوسرا حصہ سورت الانعام الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، سورت بنی اسرائیل کے آخر تک۔ اس میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربوبیت کا بیان ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس میں ربوبیت کا بیان ہے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، تمام نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس میں ربوبیت کا بیان ہے۔ اب تیسرا حصہ آ گیا، سورت الکہف سے شروع ہوا اور سورت الاحزاب کے آخر تک۔ اس تیسرے حصے میں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیسرے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ سارے اختیارات کا مالک ہوں، میں نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ تیسرے حصے کا خلاصہ، تمام اختیارات کا مالک میں اللہ ہوں، میں اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اب چوتھا حصہ سورت سبا سے لے کر آخر تک والناس کی زین تک، چوتھے حصے کا خلاصہ قیامت میں بھی سارے اختیارات کا مالک میں ہوں گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی میرے سامنے شفیع قہری نہیں ہوگا کہ زبردستی سفارش کر کے مجھ سے بات منوا سکے۔ قیامت میں بھی اختیارات میرے پاس ہوں گے۔ اب میں دوبارہ دہراتا ہوں، اب میری طرف دیکھیں۔ پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ۔ دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان، تمام کائنات کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ۔
تیسرے حصے کے اندر سارے اختیارات کا مالک صرف میں اللہ خود ہوں، میں نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اور چوتھے حصے کا خلاصہ، قیامت میں بھی سارے اختیارات کا مالک میں ہوں گا، میرے سامنے کوئی شفیع قہری نہیں ہے جو مجھ سے سفارش کر کے زبردستی بات منوا سکے۔ تو اب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پر سوال ہوا کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ چوتھا حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، سورت سبا سے۔ اس حصے میں تو 2 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، اگلی سورت فاطر دیکھیں وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو 5ویں حصے کے اندر کتنی صورتیں آ گئی الحمدللہ والی؟ 2 آ گئی۔ سورت سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، سورت فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر وہ 4 باتیں تو وہ نہ رہی نا۔ تو حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سورت فاطر کا خلاصہ یہ ہے کہ غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، سورت سبا سے جو چوتھا حصہ شروع ہوا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ قیامت میں اختیارات کا مالک بھی صرف میں ہوں گا، کوئی زبردستی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہے۔ جب کوئی زبردستی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک میں ہوں، تو غیبانہ پکاروں کے لائق بھی تو میں ہوں نا۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ہو گئیں، سورت سبا اور سورت فاطر والی۔ یہ میں تفصیل انشاءاللہ سورت الفاتحہ میں عرض کروں گا۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورت الکہف سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب جو بات میں نے سبق کے متعلق عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ سورت الکہف سے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر قرآن پاک کا کون سا حصہ شروع ہو رہا ہے؟ تیسرا حصہ۔ اور تیسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اختیارات کا مالک میں خود ہوں، میں اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یہ بس ایک جملہ آپ نے سمجھ لیا نا جی۔ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ یہ ہے دعویٰ، اور الذی انزل علی عبدہ الکتاب یہ موصول اور صلہ مل کر یہ اس کی دلیل بنیں گے۔ پہلے تو میں الحمد کی مختصر بات آپ کو سناؤں، میری طرف دیکھیں۔ باقی جتنے مفسرین کرام ہیں رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے۔ اب یہ بڑے ساتھی میری بات سمجھیں گے، کیا معنی؟ تمام تعریفیں جو ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم نے مفسرین کرام رحمہم اللہ پر سوال کیا کہ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، پھر انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیوں؟ اولیاء کرام وغیرہ ان کی تعریفیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تعریف کی جاتی ہے تو ان کو خوبیاں بھی تو اللہ نے دی ہیں، تو ان کی تعریف کرنا گویا اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ پھر جو مخلوق کے اندر خوبیاں ہیں ہم تعریف کرتے ہیں، مخلوق کی خوبیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، جو اللہ کی خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو گویا کہ مخلوق کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ تو ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو الحمد میں الف لام ہے یہ استغراق کا نہیں ہے، یہ الف لام جنس اور عہد خارجی کا ہے۔ اصل الف لام کی جو وضع ہے یہ جنس اور عہد خارجی کے لیے ہے۔ اس کو جو استغراق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا استعمال مجازی ہے، حقیقی اس کی جو وضع ہے وہ جنس اور عہد خارجی کے لیے ہے۔ اب میں آسان بات کروں، یہ تو علمی بات تھی بڑے ساتھیوں کے لیے، آسان بات یہ ہے الحمدللہ وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب آپ نے عوام کو یہ بات نہیں سنانی استغراق اور عہد خارجی اور یہ وہ، عوام کو کیا سمجھ آئے گا؟ آپ نے عوام کے سامنے مانا کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں، للہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعریف آپ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے
مشکل کشا، حاجت روا، داتا، عالم الغیب وغیرہ وغیرہ. جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. عوامی بات ذہن میں آ گئی؟ علمی بات عوام کے سامنے نہیں کرنا. علمی باتیں ہوتی ہیں سبق کے اندر، دور تفسیر میں عوام کو سادی بات آپ نے سنانی ہے. تمام تعریفیں الوہیت والی وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ دہرائیں تو مجھے خوشی ہو. کون سی تعریفیں مراد ہیں؟ الوہیت والی تعریفیں. بس ایک لفظ یاد کر لیں. کون سی تمام تعریفیں؟ الوہیت والی. آپ دہرائیں گے تو میں آگے چلوں گا. کون سی تمام تعریفیں؟ الہ ہونے والی جو تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. بات حل ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ تمام تعریفیں الوہیت والی للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی وہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب. اب موصول صلہ مل کر اس کی دلیل بن رہا ہے. الحمدللہ تو دعویٰ تھا الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ اگر اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کرنے والا اللہ تو الحمدللہ. اب تمہید کے اندر دو باتیں ہیں. سامنے حاشیے پر لفظ لکھیں تمہید. نمبر 1 غرض کتاب، جلدی کریں. نمبر 1 غرض کتاب. نمبر 2 تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید میں کتنی باتیں ہیں؟ 2. نمبر 1 غرض کتاب، کتاب کیوں نازل کی، اور دوسری تمہید میں کیا بات آئے گی؟ تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے آ رہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ تسلی ہے. اور اس سے پہلے غرض کتاب بیان کی ہے. تمہید میں 2 باتیں ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں الوہیت والی. ذرا معنی مجھے سنائیں. تمام تعریفیں یہ معنی کریں. ٹھیک ہے. تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے. وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں اللہ ہی کے لیے. جو بھی معنی کرے درست ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں الوہیت والی، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی وہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب. عبد ہی علی عبد، یہ اضافت تشریفی ہے. عزت کے لیے اللہ کریم نے اپنی طرف نسبت کی ہے عبد کی. اپنے خاص بندے پر کتاب اتاری. اگر اپنے خاص بندے پر کتاب اتارنے والا اللہ تو الحمدللہ، پھر تعریفوں کے لائق بھی صرف اللہ. اب کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور کس پر اتارا؟ عبد ہی اپنے خاص بندے پر. اور کس کو اتارا؟ الکتاب، کتاب کو اتارا. اب آپ کو ایک تحفہ پیش کروں، میری طرف دیکھیے. ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کھولیں. پچھلی سورت پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ. جلدی کریں. اب جملہ سن لیں. اللہ توفیق دے تو عوام کو یہ سنانا ہے آپ نے جملہ. میری طرف دیکھ کر جملہ سن لیں، پھر آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ قرآن میں جہاں بھی پیغمبر پر نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے. اللہ قرآن میں جہاں بھی پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے. اب دیکھیں رات کے چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر کرا دینا اسراء اور معراج والا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر.
سبحان الذی، شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کریم کو، اسرا بعبدہ لیلا، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب یہ صورت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں الوہیت والی اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب۔ اب قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کیا۔ اگلی ساتھ والی سورت دیکھیں، سورت مریم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ 120 سال کی عمر میں بیٹا ملنا تو بہت بڑی نعمت ہے نا، تو نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کیا۔ ذکر رحمت ربک، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ کس پر رحمت کی تھی؟ عبدہ زکریا، اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اب آپ نے عوام کو کیا جملہ سنانا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ میری نعمت آتی ہوئی دیکھ کر اس کو معبود نہ سمجھ لینا، میری نعمت کا ملنا برحق ہے لیکن ہے میرا عبد۔ آئے سبق پر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب الحمدللہ دعویٰ تھا اور آگے موصول اور صلہ مل کر اس کی دلیل بن گئے، تو کیسے فٹ کریں گے؟ تمام تعریفیں الوہیت والی اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب، اپنے خاص بندے پر کتاب اتارنے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ یہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اب یہ کتاب کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فضیلت منزل۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اللہ کریم نے اس کتاب کے لیے عوجاً کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ عوجاً کجی، ٹیڑھا پن، نہ کوئی لفظی ٹیڑھا پن ہے نہ کوئی مانوی ٹیڑھا پن ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ میں عرض کرتا ہوں، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، قیما بالکل مضبوط ہے، لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈرائے وہ سخت عذاب سے، تاکہ ڈرائے وہ سخت عذاب سے۔ یہ حکمت انزال بیان ہو رہی ہے، کیوں اللہ نے کتاب نازل کی؟ تاکہ ڈرائے وہ سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کریم کی طرف سے ہوگا۔ سامنے حاشیے پر جملہ لکھیں۔ نمبر 1، ایوا جن کا تعلق، جلدی کریں میں دیر نہیں کروں گا، جو ساتھی کچھ رہ جائے تو بعد میں لکھ لیا کریں۔ ایوا جن کا تعلق الفاظ و معانی سے، قیمن کا تعلق احکام سے۔ نمبر 2، قیمن تاکید ہے۔ نمبر 3، میں حاشیہ سمجھاتا ہوں پہلے آپ لکھ لیں۔ نمبر 3، قرآن کی 2 صفات، نمبر 1 کمال، نمبر 2 اکمال۔ اب آپ حاشیے کو دیکھیں، میں آپ کو حاشیہ سمجھا دوں، اوپر نہیں دیکھنا، آپ نے حاشیے کو دیکھنا ہے۔ اب
میں نے 3 باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ ایوا جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ نے پڑھنا ہے؟ الفاظ اور معانی کے ساتھ۔ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو معانی ہیں، اس میں کوئی کچی نہیں ہے۔ الفاظ اور معانی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے، اس میں کوئی خلاف واقع بات نہیں ہے۔ اور قیمن کے بارے میں کیا لکھوایا؟ قیمن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ اس کے احکامات جو ہیں مضبوط ہیں، بالکل سیدھے ہیں، کوئی ٹیڑھا پن احکام کے اندر نہیں ہے، بالکل مضبوط اور سیدھے احکام ہیں۔ ایوجن کا تعلق الفاظ اور معنی کے ساتھ، اور قیمن کا تعلق احکام کے ساتھ۔ اور دوسرا قول میں نے آپ کو لکھوایا کہ قیمن یہ تاکید ہے ایوجن کی، بس۔ اور تیسری جو بات ہے نا اصل، وہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کی 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صفت ہے قرآن کی کمال، اور دوسری قرآن کی صفت آپ کو لکھوائی، آپ پڑھیں۔ ایوا جن کا تعلق کمال سے ہے اور قیمن کا تعلق اکمال سے ہے۔ آپ دہرائیں تو ذرا، ایوا جن کا تعلق کمال سے ہے اور قیمن کا تعلق اکمال سے ہے۔ کیا مطلب؟ حاشیے کو دیکھیں۔ ایوا جن اس کا تعلق کمال کے ساتھ، قرآن اپنی ذات میں کامل ہے، قرآن اپنی ذات میں مکمل ہے، کمال کا اعلیٰ درجہ ہے قرآن کے اندر۔ اور دوسری بات اکمال، قرآن خود بھی کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل بنانے آیا ہے۔ قرآن خود بھی کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل۔ تو ایوا جن کا تعلق کمال سے ہے اور قیمن کا تعلق اکمال سے ہے۔ لم یجعل لہ ایوجا، قرآن کامل ہے، قیمن دوسروں کو کامل بنانے کے لیے آیا ہے۔ تینوں باتیں سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، لِيُنذِرَ کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں تخویف۔ تخویف ذہن میں ہے، منکرین کے لیے ڈراوا۔ کل اصطلاحات میں عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بھی بیان ہو رہا ہے اور ڈراوا بھی ہے۔ قیمن لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ ڈرائے وہ سخت عذاب سے، من لدنہ جو اللہ کریم کی طرف سے ہوگا۔ کن کے لیے ہوگا؟ منکرین کے لیے ہوگا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نے غور کرنا اس آیت پر، کس سے ڈرائے؟ سخت عذاب سے۔ آپ ذرا کہیں تو میں آگے چلوں، کس سے ڈرائے؟ سخت عذاب سے۔ کن کو ڈرائے اس کا ذکر نہیں آیا۔ کس سے ڈرائے؟ کن کو ڈرائے اس کا ذکر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے نیچے بشارت، قلم ہاتھ پہ رکھیں، بشارت خوشخبری، اور تاکہ خوشخبری سنائے المؤمنین ماننے والوں کو۔ کون سے ماننے والے؟ الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک۔ اچھا، خوشخبری سنانی ہے کن کو؟ مومنوں کو۔ اور کس چیز کی خوشخبری سنانی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا بہت اچھا آخرت میں۔ ماکثین فیہ ابدا، ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ٹھہرنے والے ہوں گے۔ میری طرف دیکھیں، میں یاد بود عہد آپ کو یاد کراؤں۔ کل اصطلاحات میں ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی، یاد بود عہد۔ یادہ کہتے ہیں دوبارہ دہرانا، بود کا معنی دوری، عہد کا معنی زمانہ، زمانہ دور چلا گیا تو بات کو دوبارہ دہرایا۔ یہ میری 4 انگلیاں، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے یاد بود عہد۔ اب میری پھر 4 انگلیاں دیکھیں۔ سخت عذاب سے ڈرانا ہے، کن کو ڈرانا ہے یہ ذکر نہیں آیا۔ خوشخبری سنانی ہے مومنوں کو، کس چیز کی سنانی ہے؟ ان کو اچھا اجر ملے گا۔ اب مومنین، ان کا ذکر بھی آ گیا، ان کو خوشخبری سنانی ہے۔ کس چیز کی سنانی ہے؟ اجر حسن کی، یہ ذکر بھی آ گیا۔
لیکن وہاں عذاب کا ذکر تو آیا تھا، ڈرانا ہے عذاب سے، کن کو ڈرانا ہے اس کا ذکر نہیں آیا تھا، تو اس کا ذکر کرنے سے پہلے ینذر کو دوبارہ دہرا دیا۔ دیکھیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کن کو ڈرانا تھا، اب ان کا ذکر آیا تو پھر ینذر کو دوبارہ دہرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں یاد بود یاد۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا بنا لیا اللہ کریم نے نائب، والدن کے نیچے لکھے نائب، اللہ کی بعض مخلوق کو انہوں نے نائب بنا لیا، بیٹا بنا لیا، نائب بنا لیا۔ قالو کے نیچے شکوہ بھی لکھیں، شکوہ ذہن میں ہے، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کالا یا کالو ہوگا۔ جو کہتے ہیں اللہ کریم نے نائب بنا لیا، شرم نہیں آتی ان کو، اللہ نے نائب بنا لیا، اللہ کے کوئی نائب ہو سکتے ہیں؟ ان کو ڈرانا ہے۔ اب آپ نے بات سمجھ لی، خوشخبری کن کو سنانی ہے، آپ نے بتانا ہے، مومنین کو۔ کس کی؟ اچھا، ڈرانا کس سے تھا؟ سخت کن کو ڈرانا تھا؟ قالوا اتخذ اللہ ولد، تو چونکہ ان کا ذکر نہیں آیا تھا نا، تو اس لیے ینذر کو دوبارہ دہرا دیا۔ یہ بات تک سمجھ آ گئی ہے؟ اب میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، پہلی دفعہ بات آئی ہے پھر پورے قرآن میں آتی رہے گی۔ ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، ایک ہوتا ہے بیٹا بنا لینا۔ بیٹا ہونا تو یہ کہ انسان کا حقیقی بیٹا پیدا ہو جائے، اور جس کی اولاد نہ ہو اس کو غم ہوتا ہے میری زمینوں کا اور جائیداد کا کیا بنے گا، مال دولت کا، تو کسی سے مانگ کر اس کو بیٹا بنا لیتا ہے، بھئی تاکہ میں فوت بھی ہو جاؤں تو یہ تمام چیزیں تیری ہو جائیں، تو ان کا مالک اور وارث بن جائے۔ تو وہ کہتے تھے اللہ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، اللہ نے نیک ہستیوں کو بیٹا بنا لیا ہے، اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں، اس لیے ہم نے ولد کے نیچے کون سا لفظ آپ کو لکھوایا؟ نائبن، اللہ نے نائب بنا لیا۔ میں کراچی جا رہا ہوں، میں نے دکان کی چابی نوکر کو دے دی، تو جان تیرا کام جانے، میں 2 مہینے کے لیے کراچی جا رہا ہوں، پیچھے تو نے سارا نظام سنبھالنا ہے۔ میں نے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے۔ جس کے حوالے اختیار کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں نائب۔ اللہ نے نائب بنا لیے، اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے کسی کو نائب نہیں بنایا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ سورۃ مریم کھولیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ صفحہ مل جائے تو صفحہ بتا دے تاکہ میں سارے ساتھیوں کو عرض کروں۔ 281 سورۃ مریم۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ آیت نمبر 90 ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ، پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وتنشق الارض، قریب ہے کہ پھٹ پڑے زمین۔ وتخر الجبال حدا، اور قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر کانپتے ہوئے۔ آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ نسبت کرتے ہیں وہ رحمان کے لیے نائب کی۔ جب وہ رحمان کے لیے نائب کی نسبت کرتے ہیں، آسمان و زمین اور پہاڑ پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ نہیں مناسب، نہیں لائق رحمان کے لیے کہ بنائے کوئی نائب۔ اللہ کوئی نائب بنائے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اب
یہ جو کہنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ معمولی جرم نہیں۔ جب کسی بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے، اپنے اختیارات پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہے۔ اب آپ نے تائید لکھی ہے سورت کاف پر، حاشیے پر لکھ لیں نا مولانا، آیت سورت مریم آیت نمبر 90 تائید لکھ لیں۔ تائیدات آتی جائیں گی نا، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ درس قرآن دیں تو تائید آپ کے سامنے ہو۔ نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم۔ اب یہ جو کہا نا قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے نائب بنا لیا، اپنے اختیارات حوالے کر دیے، فرمایا نہ، میں نے اصحاب کاف کے حوالے بھی اختیارات نہیں کیے، جنات کے حوالے بھی اختیارات نہیں کیے، خضر علیہ السلام کے حوالے بھی اختیارات نہیں کیے، ذوالقرنین کے حوالے بھی اختیارات نہیں کیے۔ اللہ کریم ان چیزوں سے پاک ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے، ان کو ڈرانا ہے سخت عذاب سے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما لهم کے نیچے لکھے زجر، اللہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو، شرم نہیں آتی ان کو۔ ما لهم به من علم، نہیں واسطے ان کے، بہی اس قول کے ساتھ، من علم کوئی دلیل، بہی کے نیچے قول لکھے۔ یہ جو قول ہے اللہ کریم نے نائب بنا لیے، اس قول کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، علم کے نیچے دلیل لکھیں۔ ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل، نہ ان کے پاس کوئی دلیل، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی دلیل۔ لآبائہم کے نیچے لکھیں جسمانی و روحانی، ان کے جسمانی آبا و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، روحانی آبا و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے نائب بنا لیے۔ جسمانی باپ دادا سے تو مراد یہ نا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور روحانی سے مراد ہے علماء سو، جو ان کے روحانی باپ دادا ہیں علماء سو، برے برے پیر، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیارات اپنے دوسروں کے حوالے کر دیے۔ امون حاشیے پر ایک جملہ لکھیں، یہ اسی آیت کا ایک جملہ لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، چیز ہو اس کے حالات کا پتہ نہ ہو، نمبر 2، وہ چیز ہی نہ ہو اس لیے حالات کا پتہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو یہ حاشیہ سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں یہ جملہ آپ کو سمجھا دوں۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ہمیں بچے کے نام کا پتہ ہوگا؟ آپ نے ہاں نہ بھی نہیں کی۔ ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں، ہمیں اس کے نام کا پتہ ہوگا؟ اس کے والد کے نام کا پتہ ہوگا؟ اس کے خاندان ہے ہی نہیں، بچہ ہے، ہمیں نام کا پتہ نہیں ہے، اس کے والد کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ اگر آپ نے مثال سمجھ لی، اب غور کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے اختیارات پیروں فقیروں کے حوالے کر دی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔
اللہ نے اپنے اختیارات پیروں فقیروں کے حوالے نہیں کیے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا نائب ہو ہمیں پتہ نہ ہو، اللہ کا نائب ہو ہمیں پتہ نہ ہو، اور دوسری بات ہے اللہ کا نائب ہی نہ ہو۔ تو اب پہلی بات ہے یا دوسری ہے؟ اللہ کا نائب، اللہ کا نائب یوں نہیں ہے کہ اللہ کا نائب ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، جی پتہ نہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا نائب ہوگا، اللہ کریم کا ولد ہوگا، ہمیں نہ، اللہ کا نائب ہے ہی نہیں۔ اب غور کرنا، یہ حاشیہ آپ کو کیوں لکھوایا؟ اللہ کا نائب ہوتا ہمیں پتہ نہ ہوتا، اللہ کا نائب ہوتا ہمیں پتہ نہ ہوتا، یہ بات قابل مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذے کے قابل، سزا کے قابل یہ ہے اللہ کا نائب ہے نہیں اور تم نے بنایا ہوا ہے، اللہ کا نائب ہے نہیں اور تم نے بنایا ہوا ہے، اللہ کا نائب ہے نہیں اور تم کہتے ہو اللہ کا نائب ہے، اب تمہیں عذاب ہوگا، اب تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ کا نائب ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہے یار، پتہ نہیں اللہ کا نائب ہے کہ نہیں ہے، ہم نے عقیدہ رکھا ہوا اللہ کا نائب ہے۔ جب ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بات قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اب میں وہی بچے والی مثال دوبارہ آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے جی وہاں بھچرا میں جو بچہ پیدا ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، نہیں بتاؤ گے میں سزا، وہ بچہ ہے ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ وہاں بھچرا میں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ، نام نہیں بتاؤ گے میں سزا دوں گا۔ جب بچہ ہے ہی نہیں تو میں سزا کا مستحق ہوں؟ ہاں نا تو نہیں۔ جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا میں سزا کا مستحق ہوں؟ آپ کیوں مجھ سے نام پوچھتے ہیں؟ بچہ ہے اور آپ کہتے ہیں یہ نام بتاؤ، نہیں بتاؤ گے سزا دوں گا۔ اب سزا ہو سکتی ہے مجھے، کیونکہ بچہ جو ہے مجھے نام کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں جب نائب ہے ہی نہیں اور تم نے بنائے ہوئے ہیں تو تم سزا کے مستحق ہو۔ وہ جملہ سمجھ آیا دوستو؟ یہ بات ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نہیں ان کے لیے یہ جو کہنے والے ہیں کہ اللہ کریم نے نائب بنا لیے، بہی اس قول کے متعلق، من علم کوئی دلیل، کوئی تحقیقی دلیل ان کے پاس نہیں، ولا لآبائهم ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، جسمانی باپ دادا یا روحانی باپ دادا، علماء سو برے پیر، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بلکہ بہت بڑی ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ اب یہ کلمتن جو ہے نا، یہ ناوی حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ تمییز ہے محول عن الفاعل۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی عذر کلمہ ہونے کے، یہ بہت بڑی بات ہے جو نکل رہی ہے ان کے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، اب کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم پر آپ نے کون سی تائید لوگوں کو دکھانی ہے؟ وہ سورۃ مریم والی۔ یہ بہت بھاری کلمہ ہے جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے، اختیارات حوالے کر دیے، ساری کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے، اللہ کے حوصلے برداشت کر رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ آگے چلیں۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ ایک جملہ اور بھی لکھ لیں سامنے حاشیے پر، جب نائب کا وجود ہی نہیں تو یہ بات قابل عذاب ہے، جب نائب کا وجود ہی نہیں تو یہ بات قابل عذاب ہے۔ میں نے آپ کو جملہ بھی لکھوایا تھا کہ تمہید کے اندر دو باتیں آئیں گی، نمبر ایک غرض کتاب اور نمبر دو تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فلعلہ کے نیچے تسلی لکھ لیں، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کی غرض بیان ہو گئی، اب تسلی بیان ہو رہی ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فلعلک، اب یہاں جو لعل آیا ہے نا ناوی حضرات، یہ اشفاق کے لیے آیا ہے۔ اشفاق، اشفق یشفق اشفاقا، شفقت بیان کرنے کے لیے۔
دے ترجی کے لیے نہیں آیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اب لطف تو آتا ہے پنجابی میں اور سارے ساتھی پنجابی سمجھتے نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، متا تو اپنی جان کو ختم تو نہیں کروں میرا محبوب۔ اب اردو میں اس کی تعبیر ہو نہیں سکتی، کیا کریں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے اپنی جان کو عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کی خاطر، عَلَىٰ آثَارِهِمْ کا معنی لکھیں ان کی خاطر، ان کے پیچھے یعنی ان کی خاطر آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ نانا میرے محبوب یوں تو نہ کرو، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر نہیں ایمان لے آتے وہ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس کلام کے ساتھ اگر وہ ایمان نہیں لے آتے، آپ کیوں جان اپنی ہلاک کر رہے ہیں؟ آصفا، افسوس کر شدت غم کی وجہ سے افسوس کر آپ کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں؟ یہ جو آصفن ہے نا، یہ باخعن کا مفعول ہے۔ ناوی حضرات، آصفن یہ باخعن کا مفعول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں اگر وہ نہیں ایمان لے آتے؟ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس کلام کے ساتھ۔ بِهَٰذَا الْحَدِيث کا کیا معنی کیا؟ آصفاً، افسوس کر خلاصہ یہ ہے غم نہ کرو میرے محبوب، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اور سورۃ الشعراء بالکل ابتدا دیکھیں، وہاں پر کیا انداز ہے۔ 19واں پارہ، سورج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین۔ ایک ساتھی صفحہ بتائے نا اونچا، کون سی صفحہ ہے؟ سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے 331۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کتاب کی، ایسی کتاب جو مسئلہ کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک، یہ وہی مضمون ہے۔ لعلک باخع نفسک، متا تو ہلاک تو نہیں کرو اپنی جان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کرنے والے ہیں؟ نہ ہلاک کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے اپنی جان کو کیوں؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ مومن نہیں بن رہے۔ اگر وہ مومن نہیں بن رہے، آپ کیوں اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک کر رہے ہیں؟ آپ ارمان نہ کریں، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ تائید آپ نے لکھی ہے مولانا، اسی صفحے پر تائید لکھ لیں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 3۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، آپ نے میرے پیغمبر ڈرانے کا، خوشخبری سنانے کا حق ادا کر دیا، نہیں مانتے نہ مانے، آپ کیوں افسوس کر اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، غم نہ کرو میرے محبوب، یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، عالم ابتلا ہے۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اس کے نیچے لفظ لکھیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ بس مشرکین فانی دنیا کی مستی کے اندر غرور میں آ گئے، اس لیے نہیں مانتے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ میں نے کیا لفظ آپ کو لکھوائے، مجھے سنائے تو؟ کیوں نہیں مانتے؟ اب میں ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوا سکتا نا، یہ مشرکین کیوں نہیں مانتے آپ کا مسئلہ، اب سارے لفظ ایک ایک تو لکھنا مشکل ہے نا جی، اشارہ آپ کو لکھوا دیا۔
یہ مشرکین کیوں نہیں مانتے؟ دنیا پر مغرور ہے، حالانکہ دنیا کیا چیز ہے؟ انا جعلنا مال الارض، یقیناً بنایا ہم نے ان چیزوں کو جو زمین پر ہے، زینتاً معمولی زینت، زینتاً کے نیچے لکھے معمولی۔ یہ جو زینتاً پر تنوین ہے نا، یہ قلت کے لیے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ تنوین تقلیل کی ہے اور تحقیر کی ہے۔ یقیناً ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، زینتاً بڑی معمولی سجاوٹ، بڑی معمولی زینت، حقیر سی سجاوٹ ہے۔ لہا زمین کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کون ان میں سے بہت اچھا ہے ازرو اعمال کے، کون ان میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم نے زمین کے اندر جو کچھ بنایا معمولی زینت ہے، اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تو ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ ان حاشیے پر لفظ لکھ لیں، اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی راہ۔ جلدی کریں، پھر میں سمجھا دیتا ہوں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے۔ زیادہ اعمال نہ کھولے مولانا سورۃ الملک 29واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، صفحہ ہے 509، تبارک الذی بیدہ الملک۔ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں، یہ تو تائید ہوتی ہے نا جی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان کرے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ یوں نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے نا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہاں بھی یہی الفاظ ہیں ایکم احسن عملا۔ تو میں نے احسن اچھے عمل کی دو شرطیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ عمل اچھا تب بنتا ہے اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ آئیے سبق پر، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اس کے نیچے لفظ لکھے ہیں جزا سزا ہوگی۔ یوں نہیں ہے کہ یہ زینت ہمیشہ قائم رہے گی دنیا کی، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، جزا سزا بھی ہوگی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا، اور یقیناً ہم البتہ کرنے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہم ان کو کرنے والے ہیں، صَعِيدًا جُرُذًا، مٹی، جرزن چھانٹ کر، اس کے نیچے معنی لکھے میدان صاف، میدان صاف، جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم اس کو صاف میدان بنانے والے ہیں، بالکل جیسے مٹی کو چھانٹا جائے ایسے صاف میدان، پہاڑ سب کچھ بالکل برابر ہو جائے گا۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دور تفسیر میں، اتنا زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، میرے ہاتھ کو دیکھیے گا، اتنی زمین ہموار کر دی جائے گی، سب کچھ درخت، سمندر، پہاڑ وغیرہ وغیرہ سب کو ختم، اتنی پلین ہوگی، اگر زمین کے ایک کونے سے مرغی کے انڈے کو لڑکایا جائے تو دوسرے کنارے تک وہ گھومتا چلا جائے گا، بالکل زمین پلین ہوگی۔
اب انا لجائلون پر ایک اور میں نے لفظ لکھوانا ہے، لہذا قابل اعتماد نہیں، لہذا قابل اعتماد نہیں، وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُذًا، یقیناً ہم البتہ کرنے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے، کیا کرنے والے؟ سَيْدًا جُرُذًا، میدان صاف، مٹی چھانٹ کر، بالکل جیسے مٹی ہوتی ہے ایسے کرنے والے ہیں، بالکل میدان صاف۔ اب میں نے جو آپ کو لفظ لکھوائے ان کا رابطہ آپ لگائے نا، جتنی نعمتیں زمین پر ہیں سب کو اللہ بالکل صاف میدان بنانے والا ہے، تو پھر یہ اعتماد اور بھروسے کے لائق ہے؟ اس لیے آپ کو کیا لفظ لکھوائے؟ لہذا قابل اعتماد نہیں ہے۔ ورنہ پیچھے آئے، میں آپ کو سبق کا خلاصہ عرض کر دوں۔ پیچھے مجھے الحمد کا معنی سنائیں، کون سی تعریفیں؟ الوہیت والی کس کے لیے ہے؟ تو باقی انبیاء اولیاء ان کی تعریفیں نہیں کرنی، لیکن اللہ کے لیے کون سی تعریفیں کرنی ہیں؟ اچھا، اور اللہ جہاں نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے معبود ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے؟ تاکہ کوئی اس کو معبود نہ سمجھ لے۔ اچھا آگے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، اس کے میں نے 2-3 فرق عرض کیے۔ عوجن کا تعلق الفاظ اور معنی، الفاظ بھی سیدھے معنی بھی سیدھے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں۔ اور قیمن کا تعلق احکام بھی سیدھے ہیں۔ اور دوسرا، یا یہ قیمن تاکید ہے، اس کی مطلب دونوں کا ایک ہے۔ اور یا دوسری تیسری بات آپ کو لکھوائی، قرآن کی 2 صفتیں ہیں، ایک کمال مذمت، قرآن خود بھی کامل ہے اور دوسروں کو بھی کامل بنانے آیا ہے۔ عوجن کا تعلق کمال سے ہے اور قیمن کا تعلق اکمال سے ہے۔ اچھا آگے آپ کو کیا بتایا کہ یہ تو بتا دیا عذاب سے ڈرانا ہے، کن کو ڈرانا ہے یہ ذکر بھی نہیں آیا تھا، تو پھر یہ ذکر کرنا تھا نا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنا لی ان کو ڈرانا ہے، تو ینذرا کو دوبارہ دہرا دیا۔ لیکن مومنوں کا ذکر چلا تو دونوں باتیں ہیں، مومنوں کو خوشخبری سنانی ہے اور سنانی کس کی ہے؟ اجرن حسنا کی ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اور اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا حقیقی کوئی بیٹا ہے نہ، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ بیٹا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بنا لیا؟ بنا لیا۔ کیا مطلب؟ اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دی، ان کو ڈرانا ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اچھا، اب 2 صورتیں ہوتی ہیں، چیز ہو اور اس کے حالات کا پتہ نہ ہو۔ نمبر 2، چیز ہی نہ ہو تو اللہ کا کوئی نائب ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کا نائب ہے، جب ہے ہی نہیں اور لوگ بنائیں گے تو عذاب ہوگا۔ اللہ کا نائب ہوتا ہمیں پتہ نہ ہوتا پھر تو چلو ٹھیک ہے جی کوئی عذاب سوا، لیکن اللہ کا نائب نہیں ہے اور پھر لوگوں نے بنایا تو عذاب ہوگا۔ اچھا، آبا سے کیا مراد ہے؟ جسمانی بھی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لی ہیں، ان کے جو جسمانی باپ دادا ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ روحانی ان کے باپ دادا کون سے تھے؟ علماء سو، برے پیر، ان کے پاس کوئی اس عقیدے کی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ آگے چلو۔ اچھا، یہ معمولی بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کے نائب ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من، تائید کون سی پیش کریں گے؟ سورۃ مریم والی۔ آگے چلیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہتے اللہ کے نائب ہے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ ان یقولون الا، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اتنے تک ایک امر ہو گیا، پہلے امر کے اندر کیا تھی؟ غرض کتاب، اور دوسرے میں کیا ہے؟ تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہذا الحدیث کا کیا معنی کیا؟ اس، اور آصفاً کا معنی کیا افسوس، افسوس کر کر آپ اپنی جان کو ضائع نہ کرے میرے محبوب۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس کا ربط کیا ہے؟ مشرکین کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین معمولی دنیا کی زینت اور سجاوٹ، یہ معمولی چیز ہے، کوئی بہت قابل بھروسہ چیز نہیں ہے۔ آ جائیں۔ آسن و عمل کا میں نے کیا معنی کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا زیادہ عمل کرو،
کیا فرمایا؟ اچھے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ پر کیا جملہ لکھوایا؟ جزا سزا بھی ہوگی۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، زینت تمہیں نظر آ رہی ہے، سجاوٹ، یہ ساری ختم ہو جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گا۔ اتنے تک سبق سمجھ آ گیا؟ اگر کوئی مشکل ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، آپ ہانا بھی نہیں کرتے۔ کوئی مشکل ہے اس میں؟ آگے چلیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس کے نیچے لکھیں جواب شبہ نمبر 1، قلم ہاتھ میں رکھیں، جواب شبہ نمبر 1۔ میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا ہے، آپ شبہ مجھے سنائیں۔ پڑھے غار میں سوئے رہے اتنی لمبی مدت، دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، سورج ان سے ہٹ، دیکھا نا، ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، خلاصہ آپ کو لکھوا دیا۔ دھوپ نہیں پڑتی تو طاقتیں تھیں نا، ورنہ میری طرف دیکھیں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ سے بڑی عجیب بات یہاں بیان فرماتے تھے، بات بڑی عجیب ہے۔ دورے میں ہم نے یہ بات ان سے سنی تو ہم حیران رہ گئے۔ اب اوپر دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ استاد قیس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے مخالفین کا خیال یہ تھا کہ جب ہم اصحاب کہف والا سوال کریں گے نا، آمنہ کا لال یا جواب دے گا یا نہیں دے گا، جواب دے گا پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، نہیں دے گا پھر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ آپ نے بات پر غور کیا؟ یہ بات آپ نے بعد میں لکھنی ہے، اب میں ہر بات تو نہیں لکھوا سکتا۔ وہ کیسے؟ ہم اصحاب کہف والا سوال کریں گے، یہ جواب نہیں دے گا، ہم کہیں گے سچا نبی نہیں ہے نا، کیوں جواب نہیں دیتا؟ جواب نہ دے ہمارا فائدہ، اچھا جواب دے گا بھی ہمارا فائدہ۔ کیا جواب دے گا؟ وہ غار میں رہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج ان سے ہٹ جاتا تھا، ان کے جسم خراب نہ ہوئے، تو ہم کہیں گے وہابی پھر ولیوں کی طاقتیں ہیں نا، پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ وہابی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ایسے سمجھانے کے لیے، تو ہم کہیں گے ولیوں کی طاقتیں ہیں نا، جواب نہ دے ہمارا فائدہ اور دے کیا جواب دے گا؟ غار میں رہے، دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج ہٹ جاتا تھا، جسم خراب نہیں، تو ہم کہیں گے ولیوں کی طاقتیں ہیں نا، بھابی تو جو نہیں مانتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بڑی عجیب بات۔ اللہ نے ایسے انداز میں جواب دیا، جواب بھی آ گیا، ان کا مقصد ہی پورا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو غار میں رہے، سورج نہیں پڑتا تھا، دھوپ نہیں آتی تھی، وغیرہ وغیرہ، جسم، یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ میں اللہ کی قدرت تھی، ان کا کمال نہیں تھا۔ جواب بھی آ گیا اور ان کو موقع بھی نہیں مل سکا۔ اب دیکھیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ استفہام انکاری ہے اور یہ تمہید ہے۔ اچھا اس کے نیچے یہ جو اس اول فتیہ ہے نا، اس کے نیچے لکھ لیں اجمال۔ اجمال کا معنی مختصر، پہلے مختصر قصہ بیان ہوگا پھر تفصیل آئے گی۔ استفہام انکاری، ام حسبتا کے نیچے لکھیں تمہید۔ اب کسے کی تمہید باندھی جا رہی ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا گمان کیا ہے تو نے سننے والے، یقیناً غار والے، کہف کا معنی غار، غار والے، والرقیم اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی زیادہ عجیب نشانی۔ عجباً کے نیچے زیادہ لکھیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ مولانا اب الرقیم کے بارے میں قول لکھ لیں حاشیے پر، نمبر 1۔ بستی، نمبر 2 پہاڑ، بے معنی مرقوم، کتنے قول ہو گئے؟
ایک تو لکھوایا آپ کو بستی، دوسرا کیا لکھوایا؟ پہاڑ۔ تیسرا لکھیں بے معنی مرکوم، لکھ لیا؟ چوتھا لکھیں تختی پر ان کے نام اور حالات لکھ کر خزانہ میں جمع کرا دیے گئے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ ساری باتیں آپ کو عرض کر دوں۔ غار والے اور رقیم والے، رقیم نمبر 1 قول کیا لکھوایا؟ جی یہ ان کے گاؤں کا نام تھا، بستی کا نام تھا، گاؤں کا نام تھا، پنڈ، گراں جو بھی کہیں، تو ہمارے پشتو والے کہتے ہیں بانڈا، تو یہ ان کی بستی کا نام تھا رقیم، غار والے اور رقیم نامی بستی والے۔ دوسرا قول کیا لکھوایا؟ یا ایک پہاڑ کو رقیم کہتے ہیں، غار والے اور پہاڑ والے۔ تیسرا کیا لکھوایا؟ بمعنی مرکوم، رقیم بمعنی مرکوم۔ ان کے نام کتاب میں لکھ دیے گئے، ان کے حالات کتاب میں لکھ دیے گئے بمعنی مرکوم۔ اور چوتھا کیا لکھوایا؟ تختی پر ان کے نام لکھ کر اور حالات لکھ کر وہ تختی خزانے میں جمع کرا دی گئی۔ ایک اور قول بھی ہے کہ تختی پر ان کے نام لکھ کر پہاڑ کے منہ پر وہ تختی لگا دی گئی، غار کے منہ پر وہ تختی لگا دی گئی۔ بہرحال واللہ عالم، جتنے اقوال تھے میں نے آپ کو عرض کر دیے، آگے چلیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا گمان کیا ہے تو نے یقیناً غار والے اور رقیم والے، تختی والے، پہاڑ والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے زیادہ عجیب نشانی۔ عجبن کے نیچے میں نے کیا لفظ لکھوایا؟ اب آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں سمجھاؤں گا نا۔ تم نے یہ جو سوال کیا ہے، میرا جملہ غور سے تمام دوستوں نے سننا ہے، تم نے جو سوال کیا ہے میرے محبوب پر، ہمیں غار والوں کا حال بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے زیادہ عجیب نشانی تھے؟ نشانی قدرت کی تھے، لیکن میری قدرت کی اس سے بھی زیادہ عجیب نشانیاں موجود ہیں۔ یہ اتنی زیادہ عجیب نشانی نہیں تھے، نشانی تھے، اتنی زیادہ عجیب نشانی نہیں تھے، میری قدرت کی اس سے بھی زیادہ عجیب نشانیاں دنیا میں موجود ہیں۔ بات سمجھ آئی مولانا؟ پھر مانا کرتا ہوں، یقیناً غار والے اور رقیم والے تھے من آیاتنا، ہماری قدرت کے نشانات میں سے زیادہ عجیب۔ نہ یہ زیادہ عجیب تھے، نہیں بھائی، اس سے بھی زیادہ عجیب چیزیں موجود ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اب یہ مختصر ذکر ہوگا، پہلے تمہید تھی پھر اس کی تفصیل آئے گی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالوا ربنا، فقالوا کے نیچے لکھیں جواب شبہ، جلدی کریں، جواب شبہ، فقالوا، پس کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اے ہمارے پروردگار، ربنا پر لکھیں دعا نمبر 1، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے رحمتاً، رحمتاً تنوین برائے تعظیم، بہت بڑی رحمت، رحمتاً بہت بڑی رحمت عطا کر۔ حاشیے پر لکھیں استقلال علی التوحید، استقلال علی التوحید، اللہ ہمیں مسئلہ توحید پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، دے تو ہم کو اپنی طرف سے رحمتاً، بہت بڑی رحمت۔ کون سی بہت بڑی رحمت؟ ہمیں توحید پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔
نمبر 2 وحی لنا پر لکھیں دعا نمبر 2، یہ دوسری مناجات ہے، وحی لنا من امرنا رشدا، اور پوری کر تو واسطے ہمارے من امرنا اس معاملے میں سے راشدن درستگی کو۔ اللہ یہ جو ہجرت والا ہمارا کام ہے اس میں اللہ درستگی بھی نصیب فرما دے۔ حاشیے پر ایک جملہ لکھیں، ہر کام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جلدی کریں، ہر کام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مقصد، نمبر 2 اسباب۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ دونوں باتیں عرض کر دوں پھر آیت میں فٹ کریں گے۔ میں میاں والی سے یہاں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ سبق پڑھانا، اور اسباب بھئی سواری ہو، سواری میں پیٹرول ہو، آنے جانے کی سہولت ہو، یہ ہوتے ہیں اسباب۔ تو ہر کام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کام کا مقصد کیا ہے اور کام کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہر چیز کام میں 2 باتیں ہوتی ہیں، مقصد کیا ہے اور نمبر 2 اسباب کیا ہے۔ غار میں کیوں گئے، اس اول فتیہ آپ دیکھیں، غار کے اندر کیوں گئے، غار میں کیوں پناہ لی؟ مقصد یہ تھا، اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمتن، ہمیں توحید پر مضبوطی نصیب فرما۔ ہم غار میں پناہ پکڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا ایمان بچایا ہے، اللہ ہمارا مقصد یہ ہے غار میں آنے کا، ہمارا ایمان بچ جائے، ہم توحید پر پکے رہے۔ باہر ہوں گے تو وہ بادشاہ ہمیں دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب آتنا من لدنک رحمتن، اس کے نیچے اوپر نیچے لفظ لکھ لیں مقصد، اور حی لنا من امرنا کے نیچے لکھ لیں اسباب۔ غار میں کیوں چھپے تھے؟ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، غار میں کیوں چھپے تھے؟ تاکہ توحید پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے۔ استقلال اللہ توحید آپ کو لکھوا دیا، کیونکہ بہر ایمان کا خطرہ تھا۔ اور آگے حی لنا من امرنا رشدا، اللہ اب ہم غار کے اندر تو چھپ گئے ہیں، لیکن اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہمیں مہیا کر دے۔ وحی لنا من امرنا رشدا، اور پوری کر دو ہمارے لیے ہمارے اس کام میں سے راشدن بھلائی درستگی کو، اللہ ہمیں اسباب بھی مہیا کر دے۔ بڑا مقام حل ہو گیا، آپ ہانا بھی نہیں کرتے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، اس کے نیچے لکھیں اجابت، اجابت کا معنی قبول کرنا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، پس ڈال دیا ہم نے پردہ۔ ضربنا کے اوپر پردہ لکھ لیں، عربی والے عربی میں لکھیں الحجاب۔ فَضَرَبْنَا الْحِجَابَ، ہم نے پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر، سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال گنتی کے، کئی گنتی کے سال ہم نے ان کی کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کے سامنے حاشیے پر لفظ لکھے، نمبر 1 نوم خفیف، نوم نیند کو کہتے ہیں، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نوم خفیف۔ نمبر 2 نوم شدید۔ یہ لفظ میں عرض کر دیتا ہوں لیکن پھر بات آپ سے پوچھنی ہے۔ آپ نے یہ لفظ لکھ لیے، نوم خفیف، نوم شدید، تو اب میری طرف دیکھیں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، سر اٹھائیں، کیونکہ یہ بات پھر نہیں آئے گی قرآن میں۔ یہ مجھے دیکھیں جی، میں نے آنکھیں بند کر لی، کچی نیند ہے۔ جو نیند خفیف ہلکی ہو نا، اس میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ میرا لیتے بیٹھے ہو،
ہلکی نیند ہو نا، ہلکی پھلکی نیند، کچی نیند کہتے ہیں، نوم خفیف، ہلکی نیند، کچی نیند، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کسی نے بات، بھائی کیا بات کر رہے ہو بھائی، میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو بھائی، میں سن رہا ہوں بھائی، یہ کچی نیند ہوتی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے نوم شدید، سخت نیند، آنکھوں پر بھی آ جاتی ہے، کانوں پر بھی آ جاتی ہے، صرف آنکھوں پر نیند آئے، ساتھ بات کر بندہ اٹھ بیٹھتا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی۔ اور جو نوم شدید ہوتی ہے وہ آنکھوں پر بھی آ جاتی ہے، کانوں پر بھی آ جاتی ہے، بات کرتے رہو بندہ بات نہیں سن سکتا۔ اب میری طرف دیکھیے گا نا، قرآن کے الفاظ ہے ضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ نے بتانا ہے نیند ان کی کچی تھی یا پکی تھی؟ پکی نیند تھی۔ تو یہ کون سی نوم تھی؟ نوم خفیف نہیں تھی، نوم شدید تھی۔ فی الکاف سنین، اب حاشیہ سمجھ آ گیا نا میں نے کیوں نوم خفیف اور شدید آپ کو لکھوایا ہے۔ فرمایا فی الکاف سنین عددا، گنتی کے چند سال، کئی گنتی کے سال۔ اب علماء کے لیے ایک عرض کرتا ہوں جملہ، حاشیے پر لکھ لیں، آدھا دن پر، آدھا دن بڑھانے میں اشارہ ہے سنین کی کثرت کا، ورنہ کم چیز گنا نہیں کرتے۔ علماء نے یہ بات سمجھ لی ہے، آدھا دن کے لفظ کے بڑھانے میں اشارہ ہے سالوں کے زیادہ ہونے کا، ورنہ جو ایک دو سال ہوتے تو اس کو گننے کی کیا ضرورت تھی نا، آدھا دن بڑھانے میں اشارہ کر دیا، بہت سارے سال سوئے۔ پھر آیت کو دیکھیں، میں ایک اور انداز پڑھتا ہوں، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر یہ الفاظ ہوتے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آپ نے بتانا ہے پھر نوم خفیف سمجھی جاتی یا شدید سمجھی جاتی؟ خفیف سمجھی جاتی۔ لیکن علی آذانہم اس میں مبالغہ زیادہ ہے، صرف آنکھ نہیں، کانوں پر بھی پردے آگے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آگے چلیں جی، ثم باسناہم لنعلم ای الحزبین آسا لما لبثوا امدا۔ چلو میں اس آیت کا ترجمہ کر لوں، پھر ایک حوالہ آپ کو سناتا ہوں۔ ثم باسناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو، اوپر لکھے نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، لنعلم کا معنی لکھیں ظاہر کریں۔ امر لفظی معنی تو یہ ہے لنعلم، ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم معلوم کریں۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ چپ کر گئے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے ان کو اٹھایا، ہم جاننا چاہتے تھے، ہم معلوم کرنا اللہ کو تو معلوم ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں یہ الفاظ آئیں گے تو ہم معنی اظہار والا کریں گے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم۔ دوسرا پارہ کھولیں، بڑی اس کی قرآن میں مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک نمونہ دکھا دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ البقرہ، صفحہ 21، جلدی کریں۔ وما، یہ چوتھی پانچویں سطر ہے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول۔ وما جعلنا القبلہ، حوالہ مل گیا نا، وما جعلنا القبلہ، نہیں بنایا ہم نے قبلہ، التی، وہ قبلہ، کنت علیہا، جس پر آپ تھے مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں جس قبلہ پر تھے ہم نے نہیں بنایا الا مگر لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ممن یتبع الرسول، کون پیچھے چلتا ہے رسول کے، رسول کے پیچھے کون چلتا ہے، کعبے کی طرف کون منہ کرتا ہے، ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی مثالیں اس کی ہے سبق پر۔ ثم باسناہم، ہم نے ان کو اٹھایا، کس سے اٹھایا؟ موت سے۔ میں نے لفظ آپ کو لکھوا دیے، کس سے اٹھایا؟
نیند سے اٹھایا لنعلم تاکہ ہم نے مانا کرنا ہے اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے، لیکن مانا مجھے سنائے تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احسا اس نے شمار کر رکھا ہے لما کے نیچے لکھے مدت، اس مدت کو لابسوا مدہ کہ ٹھہرے رہے وہ، کتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ دو جماعتوں میں سے کس جماعت کو زیادہ پتہ ہے؟ کس جماعت نے شمار کر رکھا ہے؟ دو جماعتوں میں سے کسی جماعت کو پتہ بھی ہے کہ نہیں کتنی مدت ہم نیند میں رہے؟ تھوڑا سا مولانا آگے آئے اسی صورت میں، یہ آیت نمبر 19 دیکھیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ حوالہ ضرور کھولنا ہے ساتھیوں نے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ سوال جواب کریں آپس میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی مدت تم ٹھہرے ہو، تمہیں حار میں کتنی مدت گزری ہے؟ قالوا لبثنا یوما، اب دو جماعتیں بن گئیں، 7 آدمی تھے، ایک سوال کرنے والا امیر صاحب کتنی مدت ٹھہرے ہو، باقی بچ گئے 6، 3 بندوں نے جواب دیا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا جو 3 بندے تھے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، نہیں پورا دن بھی نہیں بنتا، چند گھنٹے ہمیں یہاں گزرے ہیں۔ قالوا، دوسرے 3 کہنے لگے، ربکم عالم بما لبثتم، یار باس مباحثہ چھوڑو، پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرے ہیں، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے رہے ہو۔ تو 2 جماعتیں بن گئی تھی، میری طرف دیکھیں نا مولانا مہربانی کریں، ایک جماعت کہتی تھی 1 دن یا چند گھنٹے ٹھہرے ہیں، دوسری کہتی تھی چھوڑو یار رب کو پتہ ہے کتنی مدت ہم ٹھہرے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو نیند سے اٹھایا، دیکھ رہے میری طرف، میں نے ان کو نیند سے جگایا، لنعلم ای الحزبین، 2 جماعتوں میں سے کسی جماعت کو اپنی مدت کا پتہ ہے، پتہ کسی کو نہیں تھا، دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ہم نے کیوں ان کو نیند سے جگایا؟ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے 2 جماعتیں، ایک جماعت 1 دن چند گھنٹے ٹھہرے، دوسری کہتی اللہ کو پتہ ہے یار ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو اپنی نیند کی مدت کا پتہ ہے، ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، پتہ چل گیا، پتہ دونوں کو نہیں تھا۔ اب میں پھر مانا کرتا ہوں، ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، حکمت بے ست کیوں اٹھایا، ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے، اس مدت کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ورنہ ایک اور آپ کو تحفہ دے دوں، اب تھوڑا سا پس منظر آپ کو سناؤں مختصر سا۔ دقیانوس بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے سجدے کا حکم دیا، غیر اللہ کی عبادت کرواتا تھا، تو 6 نوجوان تھے، ان 6 نوجوانوں نے انکار کر دیا، اور یہ وزیروں کے بیٹے تھے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اللہ کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکاریں گے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا دربار میں، کہا تمہیں مہلت ہے، سوچ بچار کر لو، کل میرے پاس آنا۔ یہ باہر نکلے اور مشورہ کیا، بادشاہ ایسا نہ ہو ہمیں جان سے مار ڈالے، ایمان قیمتی ہے، ایمان بچاؤ۔ گھروں سے نکل پڑے، جا رہے تھے، راستے میں چرواہا نظر آیا، بکریاں چرانے والا، اس نے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمارا تو عقیدہ ہے ربنا رب السماوات، اس نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میں تمہارے ساتھ آؤں؟ کہا بسم اللہ، توحیدیوں کا ساتھ دینا ہو تو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چرواہا بھی ساتھ چل پڑا، اس کا جو کتا تھا بکریوں کی رکھوالی کرنے والا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو اب کتنے بندے ہو گئے؟ 7۔
اب پریشان تو بڑے تھے بھائی، ساری حکومت، بادشاہ، ساری قوم، علاقہ سارا مخالف ہے، ہم 7 بندے ہیں، تجربہ بھی ہمارا اتنا نہیں ہے، اور ہے بھی شہزادے نازک اندام ہیں، تو غار کے اندر چلو کچھ آرام کر لیں۔ ان کا خیال تھا، اچھا میں نے صبح آپ کو بتا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میں جواب کب دوں گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اونچا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا پتہ تھا؟ ان اصحاب کاف کا خیال تھا آج غار میں آرام کر لیں، کل یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے۔ کل کا پتہ ولی کو بھی نہیں تھا، کل کا پتہ نبی کو بھی نہیں تھا۔ جب غار کے اندر پہنچے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب کیوں میں نے تحفہ آپ کو دینا ہے، اللہ نے ان کو سلایا کیوں؟ اللہ نے ان کو سلایا کیوں؟ سورۃ انفال کھولیں گے، آیت نمبر 11۔ سبحان اللہ، یہ صفحہ ہے 161۔ رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلا مکمل، دوسرا شروع۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ حوالہ مل گیا؟ اب میری طرف دیکھیں تو میں آپ کو منظر سناؤں۔ اللہ نے کئی دفعہ ہمیں، میں گنہگار ہوں، نالائق ہوں، کئی دفعہ اللہ نے بدر کا میدان ہمیں دکھایا، تو میدان بدر 80 میل دور ہے مدینہ طیبہ سے، 150 کلومیٹر۔ تو مکہ والوں کی تعداد 1000 تھی، یہ بھی مکہ مکرمہ سے چل کر بدر آ پہنچے، صحابہ کرام بھی بدر جا پہنچے۔ اب دشمنوں کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، انہوں نے پکی زمین پر قبضہ بھی کر لیا، پانی کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے ہیں پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، سواریاں ان کے پاس کم ہیں، اسلحہ تو ہے ہی نہیں نا، چند تلواریں تھیں، لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں، پھر پردیش بھی ہے۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے۔ اپنے شہر کے اندر رہ کر مقابلہ بڑا آسان ہوتا ہے دشمن سے، اور باہر تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے دور۔ تو اب میری طرف دیکھیں، لشکر آمنے سامنے، اللہ کریم نے صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے سلا دیا، نیند مسلط کر دی، بس تھوڑی دیر بعد جاگے، ساری پریشانی ختم۔ مولا اب راز کی بات یہ ہے، اگر کوئی فوتگی ہو جائے نا، تو جو ورثاء ہوتے ہیں نا، اب مثلا بیٹا فوت ہو گیا، اس کے والد کو زبردستی سلائیں گے، تھوڑی دیر سو جاؤ بھائی، مجھے نہیں سو جاؤ۔ بندہ سو جائے نا، پریشانی ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے بدر کے میدان میں صحابہ کو کیوں سلایا؟ تاکہ صحابہ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یہ اصحاب کعب بھی پریشان تھے، اللہ نے کیوں سلایا؟ تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔ بات یاد رکھیں گے؟ اب میں سورۃ انفال والا معنی کروں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب ڈال دی اللہ کریم نے تم پر اونگھ اپنی طرف سے، امانتاً سکون دینے کے لیے، اللہ نے تم پر نیند ڈال دی، اونگ ڈال دی، امانتاً امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتار رہا تھا اللہ تم پر بلندی سے پانی، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ وہ مشرقین کی پکی زمین میں کیچڑ بن گیا، صحابہ کی ریتلی زمین یہ پکی ہو گئی۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کرے اللہ تم کو اس کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اب خلاصہ سمجھ آ گیا؟ اللہ نے بدر میں صحابہ کو کیوں سلایا؟ پریشانی ختم ہو جائے۔ اصحاب کہف کو غار میں کیوں سلایا؟ پریشانی ختم ہو جائے۔ او مولانا، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اس کے نیچے لکھے تفصیل۔ آمنو بربہم پر لکھیں امر نمبر 1، زدناہم پر لکھیں امر 2، ربطنا پر لکھیں امر 3، ہاؤلائے قوم نتخذوا پر لکھیں امر 4۔
اب اس کے سامنے حاشیے پر جملہ لکھیں، اس صورت میں 3 ہجرتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں 3 ہجرتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کی ہجرت برائے حفاظت دین۔ نمبر 2، ہجرت موسیٰ برائے طلب علم۔ نمبر 3، ہجرت ذوالقرنین برائے اشاعت دین۔ وقتال برائے انسداد مفسدین۔ یہ لکھ لیا جی، آگے آ جائیں۔ یہ جو آیت ہے نا نمبر 17، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اس کے سامنے لکھیں غار کا منہ جنوب کی طرف ہو تو داخل ہونے والے کا یمین یسار۔ نمبر 2، غار کا منہ شمال کی طرف ہو تو نکلنے والے کا یمین و یسار۔ یا خود غار کا یمین و یسار۔ یہ بڑی مشکل جگہ ہے بھائی، میں نے آپ کو لکھوا دیا، پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ مشکل مقام ہے بڑا جی۔ غار کا منہ جنوب کی طرف ہو تو داخل ہونے والے کا یمین یسار، اور غار کا منہ شمال کی طرف ہو تو نکلنے والے کا یمین و یسار، یا خود غار کا یمین و یسار۔ اب مولانا آ جائیں، آیت نمبر 20 مکمل ہو رہی ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اس کے سامنے حاشیہ لکھیں۔ نمبر 1، ایمان کامل اور ایمان ناقص۔ نمبر 2، کفر کامل کفر ناقص۔ نوٹ، فلاح کامل کامیابی، فلاح کامل ایمان کامل سے ملتی ہے، اور فلاح ناقص ایمان ناقص سے ملتی ہے۔
لیکن ناقص ایمان کی وجہ سے بالکل ایمان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ آپ وضو کر لیں، پھر میں آگے عرض کرتا ہوں قصے کی تفصیل۔